اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حرف اور مخرج کا فرق کرنا سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ تجوید کیا ہے، تجوید کی کیا اہمیت ہے، تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مخرج اور مخارج کے بارے میں سیکھیں گے۔ انگلش لیٹر ہیں اے بی سی، اسی طرح اردو کے الف ب ت ث، اور اب عربی کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ اس کو الف ب ت ث کی طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو الف با تا ثا وغیرہ اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ مخرج کیا ہے، مخارج کیا ہے۔ مخرج جو ہے منہ کا وہ حصہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، یعنی عربی لب و لہجہ میں آپ نے جو حرف عربی کا ادا کرنا ہے اس کو آپ منہ کے اسی حصے سے ادا کریں گے جہاں سے وہ ادا ہوگا، جو اس کا مخرج ہوگا۔ مثلاً زبان کی نوک سے جب سامنے والے اوپر اور نیچے کے دانت دونوں آپس میں ملیں تب یہ تین حروف جو ہیں ادا ہوتے ہیں، یعنی ان تینوں حروف کے ادا ہونے کی جگہ جو ہے ایک ہی ہے، منہ کا ایک ہی حصہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں آپس میں ملے گی اور یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ میرے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے اور زبان کو دانتوں کی نوک کے ساتھ لگائیے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے ادا ہوں گے۔ زا، سین، صاد۔ آئیے پھر سے پریکٹس کرتے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ ساتھ ہی اگر ہم ان کی صفات کی بات کریں، یعنی کہ ان کی صفات کا مطلب ہے کہ ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، کس حرف کو پر پڑھا جاتا ہے، کس کو باریک پڑھا جاتا ہے، کس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں ان حروف کی صفات کہلاتی ہیں۔ تو جیسے ابھی ہم نے مخرج کی بات کی کہ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگے گی تو یہ تینوں حرف جو ہے اس سے ادا ہوں گے، ان تینوں حروف کا ایک ہی مخرج ہے۔ اسی طرح ان کی صفات جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں، جیسے زا، یہ جو ہے یہ باریک اور سختی سے ادا ہوتا ہے اور اس میں یہ آواز سٹی کی طرح سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ سین، سین بھی جو ہے ہمیشہ سٹی کی آواز پیدا کرتا ہے اور باریک ادا کیا جاتا ہے، جبکہ صاد، جب ہم صاد کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ وہ ہیں جن کے اوپر چاہے زبر آئے، زیر آئے یا پیش آئے وہ ہر حال میں پر ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ آئیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اصول مخارج۔ اب اصول مخارج کیا ہیں؟ پہلی بات تو مخرج اور پھر مخارج۔ مخرج کی جمع ہی مخارج ہے، اور مخرج ہم نے جیسے پیچھے ابھی پڑھا کہ منہ کا وہ حصہ جہاں سے حرف ادا ہوگا اسے مخرج کہا جائے گا، اور مخرج کی جمع مخارج ہوگی۔ اب یہاں پہ 5 اصول مخارج بتائے گئے ہیں اور انہی 5 اصول مخارج سے ہی عربی لب و لہجہ کے تمام حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے شفتان، یعنی ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوں گے، پھر لسان یعنی زبان سے جو حروف ادا ہوں گے، حلق یعنی کہ جن حروف کا مخرج جو ہے وہ حلق ہوگا، خشوم ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ یعنی جو بن بناہٹ کی یا غنہ کرنے کی آواز آئے گی وہ اس حصہ سے آئے گی، اور جوف دہن منہ کا خالی حصہ، تو اس میں منہ کا خالی حصہ جو ہے اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اصول مخارج کا پہلا اصول شفتان، شفتان یعنی ہونٹ، اس میں پہلا حرف جو ہے وہ ہے با،
اور اس کا مخرج کیا ہوگا کہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے۔ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو آپس میں ملائیے تو یہ بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ با با۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی صفت کیا ہوگی، یعنی کیسے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کو پورا ادا کیا جانا ہے، باریک ادا کیا جانا ہے، لیکن اس کی ایک خاص صفت ہے کہ جب یہ ساکن ہوتا ہے، یعنی با کے اوپر جب چھوٹی سی جزم آ جاتی ہے، سکون کی علامت آ جاتی ہے، اس وقت اس پر کلکلا کیا جاتا ہے۔ اب کلکلا کیا ہے؟ کلکلا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے جب آپ لفظ ادا کریں گے تو پیچھے کی طرف آئے گی۔ جیسے آپ کوئی بال اگر دیوار پہ ماریں گے تو آپ کو وہ پیچھے کی طرف آئے گی، اسی طرح سے جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، یعنی آپ کی آواز میں جنبش محسوس ہوگی۔ کس طرح سے؟ اب، اب، اب۔ جیسے با ساکن آ گیا، حمزہ با زبر اب، تو اس کو اب نہیں کہیں گے، وہ غلط ہوگا، اس پر کلکلا کرنا ضروری ہے۔ اب، اب، اب۔ اگلا حرف ہے میم۔ اب میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں کو آپس میں ملائیں اور اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں۔ میم، میم۔ دوسرا، اس میں یہ بھی اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اور اس کی صفت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صفت اس کی کیا ہوگی کہ جب اس کے اوپر چھوٹی سی شد آ جائے گی، 3 دندانوں والی چھوٹی سی شد آ جائے گی، تو اس کو میم مشدد بولا جاتا ہے، اور میم مشدد ہونے کی صورت میں اس پر غنہ کیا جاتا ہے، اور غنہ کرنے کی مقدار جو ہے وہ 2 سیکنڈ تک یا 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اب غنہ کیا ہے؟ غنہ ہے ناک میں آواز کو لے کے جانا بن بناہٹ۔ جیسے اگر میم مشدد ہے، حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام، تو یہ کیا ہوگا؟ میم مشدد پر غنہ کرنا اس کی صفت ہوگی۔ تیسرا حرف ہے واو۔ واو کو ہمیشہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا کیا جاتا ہے۔ واو، یعنی آپ جیسے آپ نے پڑھنا ہے والذین آمنوا، تو آپ والذین نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو جب ادا کریں گے تو ہمیشہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے والذین آمنوا۔ اس کے بعد جو اس کا شفتان کا آخری حرف ہے وہ ہے فا۔ جب اوپر کے دونوں دانتوں کا سرا جب نچلے ہونٹ کے گیلے حصے کو لگے تو فا بڑی نرمی سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں۔ فا، یہ آواز آئے گی فا۔ حروف شفویہ، اب یہ کیا ہیں؟ جیسے ہم نے اصول مخارج میں پیچھے شفتان کے بارے میں پڑھا کہ وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوں گے انہیں حروف شفویہ کہا جائے گا۔ اس میں پہلا مخرج جو ہے اس سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں، با، میم، واو، اور دوسرا مخرج جو ہے اس سے فا ادا ہو رہا ہے۔ ان چاروں حروف میں آپ دیکھیں تو ہونٹوں کا آپس میں ملنا، گول ہونا، یہ سارے جو ہیں اس کے مخارج ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے ہم حروف شفویہ کو ادا کریں گے۔ اصول مخارج کا دوسرا اصول ہے لسان، یعنی زبان۔ اس میں 10 مخرج ہیں اور 18 حروف ہیں، یعنی کہ 10 مخارج ایسے ہوں گے جن سے 18 حروف کی ادائیگی ہو سکے گی۔ اس میں پہلے نمبر پر دیکھیے تا، دال، قا۔ دوسرے نمبر پر ثا، ذال، ظا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر زا، سین، صاد۔ چوتھے نمبر پر لام، پھر 5ویں نمبر پہ نون، 6 پہ را، اسی طرح
7वें नंबर पर देखिए जीम, शीन, या, ये जुबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होगा। फिर काफ, कॉफ, दौद, इसको कुछ लोग ज़्वाद भी पढ़ते हैं, ज़्वाद। तो दोनों का मखरज जो है वो एक ही है और इनकी सिफ्त भी एक ही है। असूल मखारिज का दूसरा असूल लिसान, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उसका पहला मखरज जो हमने देखा उसमें 3 हरूफ थे, ता, दाल, तो ये 3 हरूफ हैं और इनका मखरज देखते हैं। इसे बड़े गौर से समझिए ज़रा कि ज़ुबान की नोक जब सामने वाले ऊपर के दोनों दांतों की अंदरूनी जड़ को लगे, इसकी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, तो ये बड़ी आसानी से अदा हो जाएंगे। ता, दाल, इसको बड़ी नरमी से, बड़ी मोहब्बत से अदा करना होता है। ता, दाल, तो में क्या है, इसको पूरा अदा किया जाता है। ता, दाल, तो। अब ता और त्वा, इन दोनों की आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं और इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अरबी लबो लहजा में जितने भी हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, उनकी आवाज़ों में फ़र्क करना ही तजवीद है। क्योंकि अगर हम उनकी आवाज़ों में फ़र्क नहीं करते, तो जैसे हमने तजवीद में सीखा कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कुछ गलतियाँ लहने जली में आती हैं, कुछ गलतियाँ लहने खफ़ी में आती हैं। तो इन आवाज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है और इन आवाज़ों के फ़र्क को समझना और उसकी बार बार प्रैक्टिस करना, यही तजवीद है। सिफ़ात, अब जो हमने हरूफ पीछे पढ़े हैं उन्हीं की सिफ़ात के बारे में बताया जा रहा है। ता को हमेशा बारीक पढ़ा जाता है और साकिन होने पर इस पर हम्स होता है। अत, हल्की सी आवाज़, जब आप इस लफ्ज़ को अदा करेंगे, अदा करके छोड़ेंगे तो हल्की सी आवाज़ आएगी, लेकिन कलकला नहीं होगा। कलकला की तरह से इसको अदा करेंगे तो गलत होगा। अत, ये कलकला है, इस तरह से इसे अदा नहीं करेंगे। अत, इत, उत, इसको कहा जाएगा हम्स, यानी इस लफ्ज़ को अदा करने से जो हल्की सी हा की आवाज़ या वो सांस की हल्की सी आवाज़ आएगी, उसको हम्स कहा जाएगा, उस छोटी सी आवाज़ को। आगे है दाल। दाल पे कलकला होगा, जैसे हमने पीछे बा पे कहा था कलकला होगा कि आपको आवाज़ पीछे की तरफ टकराती हुई, पीछे की तरफ लौटती हुई महसूस होगी। इसी तरह दाल के ऊपर जब छोटी सी जज़म आ जाए, दाल साकिन हो जाए, तो इस पर भी कलकला होता है। दाल साकिन होने पर, दाल पेश दू, इस पर कलकला नहीं होगा, सिर्फ साकिन होने की सूरत में, उस पर जज़म आने की सूरत में कलकला होगा। कैसे? अद, इद, उद। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे अद, इद, उद, तो ये गलत होगा क्योंकि ये कलकला नहीं है। तो कलकला करना जरूरी है। अद, इद, उद। इसी तरह आगे त्वा हमेशा पूरा अदा किया जाता है और इस पर भी कलकला होगा जब ये साकिन होगा। जब इस पर जज़म की, सुकून की अलामत आ जाएगी, त्वा साकिन होगा, तो इसको पुर भी अदा करना है और कलकला भी इस पर अदा होगा। कैसे? अत्व, इत्व, उत्व। अगर इसको आप ऐसे पढ़ेंगे अत, इत, उत, तो ये गलत होगा क्योंकि इस पर आपने कलकला नहीं किया। तो कलकला कैसे होना है, इसकी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अत्व, इत्व, उत्व, ये कलकला है। लिसान यानी जुबान। असूल मुखारिज का जो दूसरा असूल लिसान है, इसमें मखरज नंबर 2 में भी 3 ही हरूफ हैं, सा, ज़ाल, ज़ा, और इन तीनों हरूफ का मखरज एक ही है, यानी जुबान की नोक जब सामने ऊपर के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों को लगे तब ये हरूफ अदा होंगे। इसमें ज़्वा को जो है वो पुर अदा किया जाएगा, सा को बगैर सिटी के नरमी से अदा किया जाएगा
اور اسی طرح ذال کو بھی بغیر سٹی کے اور بغیر سختی کے نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ اب ان کی صفات کو دیکھ لیجئے۔ سا کو ہمیشہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور بغیر سٹی کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت کی اگر بات کرتے جائیں، حروف قریب الصوت کا مطلب ہے ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو اس میں ثا، سین، صاد، ان تینوں کی آوازیں جو ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور ان تینوں کی آوازوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سا جب بھی ادا کریں گے اس میں سٹی کی آواز نہیں آئے گی اور اس کو بہت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ سا اور سین، سا اور سین اور صاد، تینوں میں فرق کیا ہے؟ سا نرمی سے بغیر سٹی کے، سین سٹی کی آواز کے ساتھ اور باریک، اور صاد پورا ادا کیا جاتا ہے سٹی کی آواز کے ساتھ۔ سا، سین، صاد۔ اسی طرح آگے زال ہے، زال، زا، زو۔ اب ان تینوں حروف کی آوازیں بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں، اس لیے ان تینوں میں فرق کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو زال کو جو ہے ہمیشہ باریک اور نرمی سے ادا کیا جائے گا، زا کو سختی سے اور سٹی کی آواز کے ساتھ، اور زوا کو نرمی سے اور پر ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حرف اور مخرج کا فرق سیکھا اور اس کے ساتھ اصول مخارج میں سے شفتان اور لسان کے چند مخارج کی بھی وضاحت کی گئی۔ باقی اصول مخارج کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی نیک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق اور استقامت دے، اور ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اور اسی طرح قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی بہتر سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ بنا سکیں۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تجوید اور سیرت صحابیات سے جڑی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔